بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پشاور دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 100 ہو گئی، طالبان کے ذیلی گروپ نے ذمہ داری قبول کی۔ بلنکن نے کیا اسرائیل اور فلسطینی علاقوں کا دورہ، نتن یاہو اور محمود عباس سے ملاقات، کہا تناؤ کم کریں۔ عبادت گاہ پر حملے جیسے واقعات کو روکنے کے لیے شہریوں کو ہتھیار دیں گے، نتن یاہو نے کیا اعلان۔ درجنوں یہودی آباد کار مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں گھس پڑے۔ فرانس میں ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کے خلاف بڑے پیمانے پر ہڑتال، 200 شہروں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران نے کہا یوکرین پالیسی تبدیل کریں گے، اصفہان حملے پر اعلیٰ عہدیدار کے بیان پر سخت ری ایکشن۔ آسٹریلیا کی جیلوں میں پناہ تلاش کرنے والے سینکڑوں لوگوں کی موت، ایران نے کہا کیا دنیا کینبرا کو جواب دہ بنائے گی۔ مرمو کے خطاب سے پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن شروع، نرملا سیتارمن چہارشنبے کو بجٹ پیش کریں گی۔ آسارام باپو کو ایک اور ریپ کیس میں عمر قید کی سزا، 23,000 روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا۔ وشاکھاپٹنم آندھرا پردیش کا دارالحکومت ہوگا، چیف منسٹر جگن موہن ریڈی نے کیا اعلان۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان کے پشاور میں بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پشاور پولیس لائنز کی اس مسجد میں پیر کو خودکش دھماکہ کیا گیا تھا، جس وقت ظہر کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ 50 سے زیادہ زخمی اب بھی ہاسپٹل میں شریک ہیں۔ اس حملے کے لیے تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک ذیلی تنظیم نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پشاور کاشف آفتاب عباسی نے بتایا کہ جملہ 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، لیکن اب 52 لوگ ہاسپٹل میں شریک ہیں، ان میں سے 6 کی حالت نازک ہے۔ اس دوران اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں کہ حملہ آور کس طرح سخت سیکیورٹی والے علاقے میں گھسنے میں کامیاب رہا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ انٹیلیجنس رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان نے پشاور اور صوبہ خیبر پختونخوا کے دوسرے علاقوں میں حملوں کی منصوبہ بندی کی ہے۔ دھماکے کے بعد ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے ایک ذیلی گروپ کے لیڈر عمر خراسانی نے ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ یہ پچھلے سال جماعت الاحرار کے سابق لیڈر عمر خالد خراسانی کی افغانستان میں موت کا بدلہ ہے۔ خراسانی نے کہا کہ افغانستان میں ان کے بھائی کی ہلاکت کے لیے پاکستانی فورسز ذمہ دار تھیں۔ ٹی ٹی پی کے ترجمان محمد خراسانی نے پشاور کے تازہ حملے سے دوری اختیار کی اور کہا کہ طالبان کی پالیسی نہیں ہے کہ مسجدوں، مدرسوں اور مذہبی مقامات کو نشانہ بنائیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے بتایا کہ پشاور حملہ سیکیورٹی کوتاہی کا نتیجہ ہے اور ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ دہشت گرد کس طرح مسجد میں داخل ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہاسپٹل کا دورہ کیا اور حملے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا وعدہ کیا۔ پچھلے سال نومبر میں تحریک طالبان پاکستان نے سیز فائر کا سمجھوتا ختم کر دیا تھا، جس کے بعد کئی حملے ہوئے ہیں۔ جنوری میں ٹی ٹی پی نے سیکیورٹی فورسز پر ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز اور کئی عالمی لیڈرز نے پشاور حملے کی مذمت کی ہے۔ اس دوران پشاور حملے میں جاں بحق لوگوں کی نماز جنازہ اور تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے آئی جی نے بتایا کہ حملہ آور نے شاید بہت زیادہ مقدار میں بارود استعمال نہیں کیا۔
امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ تناؤ کم کرنے والے قدم اٹھائیں. انہوں نے زبردست تناؤ کے بیچ اسرائیل اور فلسطینی علاقوں کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے دو ریاستی حل کے لیے بات چیت پھر سے شروع کرنے پر زور دیا. نتن یاہو نے اس امکان سے انکار کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کوئی بات چیت کریں گے. بلنکن نے حال ہی میں یہودی عبادت گاہ پر ہونے والے حملے کی مذمت کی اور ایسی خونریزی کا جشن منانے کی مخالفت کی. عبادت گاہ پر حملے کے بعد فلسطینیوں نے خوشی بھی منائی تھی. جمعے کو کیے گئے اس حملے میں 7 لوگ ہلاک ہوئے تھے. اس سے پہلے جنین میں اسرائیلی فوج کے ایک دھاوے میں 9 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے بلنکن سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حملوں کی روک تھام کے لیے مزید شہریوں کو ہتھیار دیے جائیں گے. بلنکن نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بھی بعد میں ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے حالیہ دھاووں، جھڑپوں اور حملوں سے پیدا صورتحال کے الگ الگ پہلوؤں کا جائزہ لیا. فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ پیر کو یہودی آباد کاروں نے نابلس کے قریب ایک گھر کو آگ لگا دی اور ایک گھر پر پتھراؤ کیا. اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے ایک چیک پوائنٹ پر ایک 26 سالہ فلسطینی کو ہلاک کر دیا. نتن یاہو سے ملاقات کے بعد بلنکن نے امریکہ کے اس بیان کو دہرایا کہ امریکہ دو ریاستی حل پر یقین رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کا ایک راستہ ہے. یہودی آباد کاروں کی ایک بڑی تعداد ایک بار پھر مسجد اقصی کے صحن میں پہنچی اور اس مقام کی بے حرمتی کی. ان درجنوں یہودی آباد کاروں کو اسرائیلی فوج کی حفاظت حاصل تھی. اس دھاوے کے دوران نمازیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی. فرانس میں ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے بڑھا کر 64 سال کرنے کے منصوبے کے خلاف بڑے پیمانے پر ہڑتال کی گئی. 8 بڑی یونینز نے اس ہڑتال میں حصہ لیا جس سے اسکول، ٹرانسپورٹ، آئل ریفائنریز وغیرہ میں کام متاثر ہوا. فرانس کے کئی شہروں میں احتجاج کیا گیا جس میں 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا. آدھے سے زیادہ پرائمری ٹیچرز نے بھی ہڑتال میں حصہ لیا. میکرون حکومت اس منصوبے پر کام کر رہی ہے. ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانا میکرون کے ریفارمز پیکیج کا حصہ ہے. یہ آنے والے الیکشنز کا ایک اہم موضوع بھی ہو سکتا ہے. 19 جنوری کو بھی فرانس کے شہروں میں 2 ملین سے زیادہ لوگوں نے حکومت کے منصوبوں کے خلاف ہڑتال کی تھی جس سے ٹرین سروسز بری طرح متاثر ہوئی تھیں اور آئل ریفائنریز بھی ٹھپ ہو گئی تھی. بجلی کی پیداوار بھی بند ہو گئی تھی. احتجاجیوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا تھا. پیرس میں احتجاجیوں اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئی تھیں. منگل کو بعض میٹرو اسٹیشنز احتیاطاً بند رکھے گئے. معلوم ہوا کہ 200 سے زیادہ شہروں میں احتجاج کیا گیا. ایران نے کہا ہے کہ وہ اصفہان فوجی سائٹ پر حملے کے بارے میں یوکرین کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے ناپسندیدہ ری ایکشن کے بعد یوکرین کے تعلق سے اپنی پالیسی بدلے گا. نور نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ صدر وولڈیمیر زیلنسکی کے ایڈوائزر کے دشمنی پر مبنی ریمارک پر ری ایکشن دیا جائے گا. اصفہان میں ایک فوجی سائٹ پر حملے پر زیلنسکی کے قریبی عہدیدار نے خوشی کا اظہار کیا تھا. اس حملے کے لیے موساد پر شک کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے یوکرین نے ایران سے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ وہ رشیا کو ڈرونز دے رہا ہے جن کا استعمال یوکرین کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اصفہان حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے کہا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ہفتے کی رات یہ حملہ کیا. اس رپورٹ میں فوجی عہدیداروں کا حوالہ بھی دیا گیا. ایرانی عہدیدار نے نور نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین جنگ کے تعلق سے ایران نے اصولی سٹینڈ اپنایا تھا اور لڑائی روکنے پر زور دے رہا تھا، لیکن یوکرین کی حکومت اپنے مغربی پارٹنرز کے اکسانے پر ایران پر بہتان باندھ رہی ہے اور رشیا کو ہتھیار دینے کا الزام لگا رہی ہے، لیکن اس دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا. اس دوران یوکرین کو جدید فائٹر جیٹس دینے کے بارے میں مغربی ملکوں کی رائے بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے. یوکرین نے مغربی ملکوں سے 4th جنریشن فائٹر جیٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے. امریکہ نے یوکرین کو F-16 جیٹس دینے سے انکار کر دیا ہے. ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ اگر F-16 جیٹس دیے گئے تو اس کے نتیجے میں یوکرین کو مدد تو ملے گی لیکن جنگ اور پھیلے گی. یوکرین جنگ کے 342 دن پورے ہو گئے ہیں. اس دوران رشیا اور بیلاروس نے ایک ہفتے کی جنگی مشقیں شروع کی ہیں. بیلاروس رشیا کا اہم اتحادی ہے.
ایران نے آسٹریلیا میں پناہ حاصل کرنے والے کئی لوگوں کی موتوں پر آسٹریلیا کی حکومت پر تنقید کی ہے۔ آسٹریلیا کی کئی جیلوں میں ایسی سینکڑوں موتیں ہوئی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ٹویٹ کیا کہ جیلوں میں اب تک 500 سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا معاملہ ہے۔ ایرانی ترجمان نے سوال کیا کہ کیا دنیا آسٹریلیا کو جواب دہ بنائے گی؟ لوٹتے ہیں انڈیا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی جوائنٹ سیشن سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے پہلے خطاب کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن شروع ہو گیا۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن چہارشنبے کو سال 2023-24 کے لیے مرکزی بجٹ پیش کریں گی۔ دروپدی مرمو نے اپنے خطاب میں کہا کہ انڈیا میں ایک منصوبہ بند اور فیصلہ کن حکومت ہے جو بڑے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرجیکل اسٹرائکس، دہشت گردی کے خلاف کریک ڈاؤن، LOC اور LAC پر غلط مہم جوئی کا منہ توڑ جواب، آرٹیکل 370 اور 3 طلاق کی برخاستگی ایک فیصلہ کن حکومت کی کچھ مثالیں ہیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ حکومت نے کسی بھید بھاؤ کے بغیر سب کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو وہ بنیادی سہولتیں دی گئیں جو کئی دہوں سے انہیں نہیں دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ انہیں جدید انفراسٹرکچر دیا جا رہا ہے جس کی وہ تمنا کرتے تھے۔ انہوں نے ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پھیلاؤ اور کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی حوالہ دیا۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ حکومت نے پچھلے 9 سال کے دوران کئی اچھی تبدیلیاں لائی ہیں اور ان میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ہر انڈین کی خود اعتمادی میں بہت اضافہ ہوا ہے اور وہ اپنی بلندی پر پہنچ گئی ہے۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے منگل کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں معاشی سروے پیش کیا۔ سال 2023-24 میں GDP کی شرح ترقی کا اندازہ 6 سے لے کر 6.6% تک لگایا گیا ہے۔ معاشی سروے پیش کرنے کے بعد پارلیمنٹ کی کارروائی کو ملتوی کر دیا گیا۔ اس دوران انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF نے کہا کہ انڈیا دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والی معاشی طاقت ہے اور وہ 2023 میں 6.1% کی رفتار سے ترقی کرے گا۔ BRS اور عام آدمی پارٹی نے پارلیمنٹ میں صدر جمہوریہ کی تقریر کا بائیکاٹ کیا۔ سونیا گاندھی نے جوائنٹ سیشن میں شرکت کی جبکہ کانگریس کے کئی لیڈرز کشمیر میں پھنس جانے کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے۔ مرکزی بجٹ پیش ہونے سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انڈیا کا بجٹ پوری دنیا کے لیے امید کی کرن ہوگا۔ بجٹ سیشن سے پہلے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ تمام طرف سے اچھے پیامات مل رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ نرملا سیتارمن کے بجٹ سے عوام کی امیدیں پوری ہوں گی۔ گجرات کی ایک سیشن عدالت نے آسارام باپو کو ایک اور ریپ کیس میں عمر قید کی سزا سنائی ہے اور اس پر 23,000 روپے جرمانہ بھی لگایا ہے۔ گاندھی نگر کی سیشن عدالت نے آسارام باپو کو ایک دن پہلے ریپ اور بدفعلی کا قصوروار پایا تھا۔ آسارام کی ایک چیلی نے 2013 میں اس کے خلاف شکایت کی تھی۔ پہلے سے ہی وہ ایک دوسرے ریپ کیس میں جودھ پور جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اسے 2018 میں ایک کیس میں یہ سزا سنائی گئی تھی۔ وہ 2013 سے سلاخوں کے پیچھے ہے۔ وشاکھا پٹنم آندھرا پردیش کا دارالحکومت ہوگا۔ چیف منسٹر جگن موہن ریڈی نے یہ اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ اگلے کچھ مہینوں میں اس فیصلے پر عمل ہو جائے گا۔ وشاکھا پٹنم میں مارچ میں ہونے والے گلوبل انویسٹ سمٹ کی تیاری کے سلسلے میں ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ اعلان کیا۔ فی الحال امراوتی آندھرا پردیش کا دارالحکومت ہے۔ پچھلے سال نومبر میں جگن موہن ریڈی حکومت نے ایک قانون برخاست کیا تھا جس کے ذریعے ریاست کے 3 دارالحکومت کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا۔ تلنگانہ میں راج بھون اور پرگتی بھون کے درمیان اسمبلی کے بجٹ سیشن کے بارے میں تنازع ختم ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں فریقوں کے بیچ ایک سمجھوتا ہو گیا۔ اب تلنگانہ کا بجٹ سیشن 3 فروری سے شروع ہوگا۔ حیدرآباد کی منگل ہاٹ پولیس نے بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو مسلمانوں کے خلاف ایک تقریر کے لیے شو کاز نوٹس جاری کی ہے۔ راجہ سنگھ نے ممبئی میں ہندو جن آکروش مورچہ کے پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے قابل اعتراض باتیں کہی تھیں۔ اس نے ہندوؤں سے کہا تھا کہ وہ مسلم دکانداروں کا بائیکاٹ کریں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ہندو بھائیوں کو خبردار کرتا ہوں کہ آنے والا وقت جدوجہد کا ہے، جنگ کا ہے۔ ہر ہندو کو ایک ہو جانا چاہیے اور چھترپتی شیواجی بننا چاہیے۔ اس تقریر کے بعد منگل ہاٹ پولیس نے راجہ سنگھ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے 25 اگست کو اس کے خلاف PD ایکٹ میں گرفتاری کے بعد بعض شرطوں پر ضمانت دی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پشاور دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ طالبان کے ذیلی گروپ نے ذمہ داری قبول کی۔
بلنکن نے کیا اسرائیل اور فلسطینی علاقوں کا دورہ، نتنیاہو اور محمود عباس سے ملاقات، کہا تناؤ کم کریں۔ عبادت گاہ پر حملے جیسے واقعات کو روکنے کے لیے شہریوں کو ہتھیار دیں گے، نتنیاہو نے کیا اعلان۔ درجنوں یہودی آباد کار مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں گھس پڑے۔ فرانس میں ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کے خلاف بڑے پیمانے پر ہڑتال، 200 شہروں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران نے کہا یوکرین پالیسی تبدیل کریں گے، اصفہان حملے پر اعلیٰ عہدیدار کے بیان پر سخت ری ایکشن۔ آسٹریلیا کی جیلوں میں پناہ تلاش کرنے والے سینکڑوں لوگوں کی موت، ایران نے کہا کیا دنیا کینبرا کو جواب دہ بنائے گی۔ مرمو کے خطاب سے پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن شروع، نرملا سیتارمن چہارشنبے کو بجٹ پیش کریں گی۔ آسارام باپو کو ایک اور ریپ کیس میں عمر قید کی سزا، 23,000 روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا۔ وشاکھاپٹنم آندھرا پردیش کا دارالحکومت ہوگا، چیف منسٹر جگن موہن ریڈی نے کیا اعلان۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔